السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. آج کی کہانی کا عنوان ہے موت کی طرف، اور یہ کتاب اللہ اکبر سے لی گئی ہے، جس کے رائٹر ہیں مولانا وحید الدین خان. آج وہ مجھ سے بے وقت ملنے آ گیا تھا اور بہت کم میرے پاس ٹھہرا. خلاف معمول اس نے چائے بھی قبول نہیں کی. مجھے بہت جلد گھر پہنچنا ہے، وہاں میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس نے کہا اور اپنا اسکوٹر سٹارٹ کر کے تیزی سے روانہ ہو گیا. اس کی واپسی کو بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. اس کی بیوی گھبرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی، آپ کے دوست کا. اس نے کہا. بظاہر اس کا جملہ ادھورا تھا، مگر اس کے رونے کی آواز نے اس کو پورا کر دیا. میں ٹیلی فون بند کر کے فوراً اس کے گھر کی طرف بھاگا. معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے. مجھ سے رخصت ہو کر وہ اپنے گھر پہنچا. ابھی سیڑھیوں ہی پر تھا کہ لڑک کر گر پڑا. لوگ اٹھا کر اندر لے گئے. فوراً ڈاکٹر بلایا گیا، مگر ڈاکٹر نے آ کر صرف یہ خبر دی کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے. اسکوٹر پر سوار ہو کر وہ میرے یہاں سے روانہ ہوا تو بظاہر وہ اپنے گھر جا رہا تھا، مگر حقیقتاً وہ موت کی طرف جا رہا تھا. یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں. اس طرح کے واقعات ہر روز اور ہر جگہ پیش آ رہے ہیں. 26 مئی 1979 کو امریکہ کے ایک بڑا جیٹ جہاز، جس میں 671 مسافر سوار تھے، اوہارے ہوائی اڈے سے اڑا. تھوڑی ہی دیر بعد وہ زمین پر گر گیا. جہاز سمیت سارے مسافر جل کر راکھ ہو گئے. یہ معاملہ چند انسانوں کا نہیں، بلکہ یہی معاملہ تمام انسانوں کا ہے. سارے انسان جو زمین پر چلتے اور دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سب موت کی منزل کی طرف جا رہے ہیں. ہر آدمی سب سے زیادہ جس چیز کے قریب ہے وہ موت ہے. ہر آدمی موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے. ہر آدمی ہر آن اس خطرے میں مبتلا ہے کہ اس کا آخری وقت آ جائے اور وہ اچانک اس دنیا سے اٹھا کر اگلی دنیا میں پہنچا دیا جائے، جہاں سے کسی کو واپسی نہیں آنا، جہاں آدمی کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم. ایک اندھا آدمی چلتے چلتے کنویں کے کنارے پہنچ جائے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس کو کنویں کے خطرے سے آگاہ کیا جائے. حتیٰ کہ ایسے نازک موقع پر آدمی قبلہ و کعبہ کی زبان اور قواعد تک بھول جاتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے، کنواں کنواں. مگر کیسی عجیب بات ہے کہ ساری انسانیت اس سے بھی زیادہ خطرناک کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی ہے، مگر ہر آدمی دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے. کوئی شخص کنواں کنواں پکارنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. حتیٰ کہ اگر کوئی دیوانہ اس قسم کی پکار بلند کرے تو لوگوں کی طرف سے جواب ملتا ہے، یہ شخص قوم کو بزدلی کی نیند سلانا چاہتا ہے، وہ جہاد کے جذبے کو ختم کر رہا ہے، وہ حقیقی مسائل سے لوگوں کو ہٹا دینا چاہتا ہے. وہ زندگی کا پیغامبر نہیں بلکہ موت کا داعی ہے. وہ مایوسی اور بے ہمتی کا سبق دے رہا ہے. لوگ کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ مکان میں ہیں. لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر خوش ہیں کہ وہ زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں. کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ حقیقت ہے یہ. چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف، جس کا عنوان ہے سرسبز درخت. درخت جب بلند ہو کر فضا میں اپنی شاخیں پھیلاتا ہے اور ایک ہرے بھرے وجود کی صورت میں زمین پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دیکھنے والوں کی نظر میں کتنا حسین ہوتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک کامل وجود ہے. اس نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جو اسے پانا تھا. اس نے کائنات میں اپنے لیے وہ جگہ حاصل کر لی ہے جو اسے درکار تھی. اس کے برعکس انسان کو دیکھیے تو انسان ایک محروم اور ناکام وجود نظر آتا ہے. یہاں پائے ہوئے لوگ بھی اندر سے خالی ہیں.
کامیاب لوگ بھی مستقل طور پر ناکامی کے احساس سے دوچار ہیں۔ انسان اس کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ وہ دوسری تمام چیزوں سے برتر اوصاف اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کا دوسری انواع سے پیچھے ہونا کس قدر عجیب ہے۔ ایک درخت کا دوسرے درخت سے کوئی ٹکراؤ نہیں، جبکہ ایک انسان دوسرے انسان سے لڑتا ہے۔ جس درخت سے جس پھل کی امید کی جاتی ہے وہ ہمیشہ اپنی شاخ پر وہی پھل نکالتا ہے، جبکہ انسان کا حال یہ ہے کہ اس سے جو امید کی جائے اس پر وہ پورا نہیں اترتا۔ درخت اپنے دشمن کو بھی سایہ دیتا ہے اور اپنے دوست کو بھی، جبکہ انسان اپنے دوست کے لیے کچھ ثابت ہوتا ہے اور غیر دوست کے لیے کچھ۔ اس فرق کا کوئی پراسرار سبب نہیں، اس کا سبب دونوں کے مطالعے سے بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ درخت اور دوسری چیزیں اپنے خالق کے نقشے پر قائم ہیں، اس کے برعکس انسان اپنے خالق کے نقشے پر قائم نہیں۔ یہ کائنات ایک مرکزی اور مجموعی نقشے کے مطابق بنی ہے۔ یہاں امن و سکون اس مرکزی اور مجموعی نقشے سے مطابقت کے ذریعے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں کامیابی کائناتی منصوبے سے ہم آہنگی کی قیمت ہے اور ناکامی اس سے ہم آہنگ نہ ہونے کی قیمت۔ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آتے ہیں وہ دراصل اسی خلا کو پر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پیغمبروں کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو کائنات کی مجموعی اسکیم سے ہم آہنگ کرے، وہ کس اسلوب حیات کو اختیار کرے، وہ بھی اللہ کی دنیا میں ایک ہرا بھرا درخت بن کر کھڑا ہو سکے۔ کیسی لگیں آپ کو آج کی دونوں کہانیاں؟ بہت گہری باتیں، اسی سے وابستہ کچھ شعر ہیں۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ آمین۔ کتنے خوبصورت شعر ہیں یہ۔ اللہ تو ویسے ہی ہے جیسا ہم اسے چاہتے ہیں، لیکن ہم ویسے نہیں ہیں جیسا وہ ہمیں چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ویسے ہی بنا دے جیسا وہ ہمیں چاہتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر دوبارہ سے کچھ اچھا سا لے کر آؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔